محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ تیمم کے اسباب کیا ہیں، کہ وہ کون سی حالتیں ہیں کہ جس میں انسان تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 کو پڑھیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یعنی اگر تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو غسل کے ذریعے سے پاک کر۔ اب غسل جنابت کے حوالے سے جو میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں نے اس کی ڈسکرپشن میں دیا ہے، وہاں سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں میں نے بیان کیا تو ویڈیو خاصی طویل ہو جائے گی، کیونکہ اس نشست میں نے صرف تیمم کے اسباب پہ بات کرنی ہے، اور تیمم کے طریقے پر بھی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ تو آپ دونوں ویڈیوز کو غسل جنابت پہ اور تیمم کے طریقے پہ جو ویڈیو ہے اس کو ڈسکرپشن کے لنک میں سے جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یعنی اگر تم بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت کر کے یعنی چھوٹا یا بڑا پیشاب کر کے فارغ ہوا ہے، یا پھر یہ کہ تم اپنی عورتوں سے ہم بستری کر چکے ہو، ان صورتوں میں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کو لے لو، اس سے منہ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ تیمم ایک قسم کا مسح ہوتا ہے کہ جو مٹی کے ذریعے سے پانی کی عدم موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں کتاب التیمم میں بھی ایک واقعہ نقل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھا ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں حالت جنابت سے ہوں، یعنی مجھ پر غسل فرض ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مٹی کو استعمال کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی تیمم کر لو۔ تو اس کے بعد پانی مل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس کو اپنے اوپر بہا لو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ تیمم کرنے والا جب تک کہ دوبارہ جنبی نہیں ہو جاتا یا پھر اسے پانی نہیں مل جاتا تب تک وہ اس تیمم سے عبادت کر سکتا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور جب پانی میسر آ جائے تو پھر اس کو تیمم کی بجائے پانی کا استعمال کرنا ہوگا، یعنی مٹی کے ذریعے سے مسح نہیں کرنا ہوگا بلکہ پانی کے ساتھ اسے وضو کرنا ہوگا یا غسل کرنا ہوگا۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم سے وضو کی جگہ پر بھی پاک ہو کر عبادت کی جا سکتی ہے، اور جنابت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکی حاصل کر کے عبادت کی جا سکتی، اور یہ صورتحال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پانی میسر نہیں آتا، اور جب پانی میسر آ جاتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ وضو کیا جائے اور غسل جنابت کیا جائے، پھر وہ تیمم برقرار نہیں رہتا کیونکہ اب پانی مل گیا ہے۔ اور اسی طرح جو عبادت تیمم کے ساتھ ادا کی گئی ان کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔